آپ نے بس لے کے آنا ہے وہاں، پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے وہ لاہور کی طرف نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے صدیق، عمر، عثمان و علی، امی عائشہ، امی فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، بنات رسول اور رقیہ، زینب، ام کلثوم، ان کی حرمت کا، عزت کا قانون بنوانا ہے، اور جو ان کی توہین کرے اس کو الٹا لٹکوانا ہے انشاءاللہ۔ یہ قانون بنوانا ہے اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا، اور صحابہ کرام کی عزت کو ہمیشہ کے لیے اس ملک میں انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے، اور صحابہ کرام کی شان کو آگے اپنی اولادوں کو سناؤ، ایسے سناؤ جیسے قرآن سناتے ہو، ساتھ ساتھ صحابہ کی سیرت سناؤ تاکہ ایمان محفوظ رہے۔ اللہ این شروع کرو نا، جدو اے میں کہوں نا ہر بات توڑا کام ہے، مسجد چھت ہلنا شروع ہو جائے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ جے صدیق نے اسلام تو پھر جانا ہوندہ تے رسول رحمت فرما دے ہے ابو بکر تیرے اندر تے نعوذ باللہ ایمان کوئی نہیں، تو تے اندروں مومن نہیں ہویا، تو تے مال لئی دنیا لئی ایمان لے آئے ہیں، تو میرے جان تو بعد اسلام تو پھر جائیں گا، تو جان میرے جان تو بعد میری بیٹی نو حصہ نہیں دیں گا، ظلم کریں گا، نعوذ باللہ زیادتی کریں گا، لہذا تیرا تے معاملہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جدوں فرما دیتا ہے ابو بکر قیامت والے دن تنو جنت ہر دروازے تو آواز آئے گی، ہر دربان جنت کہے گا صدیق کتے وے ساڑھے دروازے خوش نصیبی دا موقع دے وے صدیق ایتھوں گزرے۔ ان الحمدللہ ان الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، واجب الرسول قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، اس وقت پورے ملک اندر جڑا فتنہ پھیلایا جا رہا ہے وہ ہے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ان ایمان پر، صداقت پر، ان کی مغفرت پر، ان کی عدالت پر تشکیک، شک پیدا کرنا۔ کیوں؟ دشمن علیہ السلام دی خواہش اور چاہت ہے کہ اگر اصحاب رسول مجروح ہو گئے تو اسلام دی صداقت ختم ہو جائے گی۔
کیونکہ کسی بھی مقدمے دا انحصار اس کے گواہوں پر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سارے اسلام کے گواہ ہیں اور وہی راوی ہیں اسلام کے۔ انہوں ہی محبوب دی رات کو، دن کو، سفر کو، حضر کو، عقیدے کو، نماز کو، روزے، حج، زکوٰۃ، اعمال کو، سب کچھ کو دیکھا ہے تو انہی نے۔ اگر ان کا دیکھنا اور ان کا بیان کرنا حق نہیں ہے تو گویا اسلام ختم ہو جائے۔ اس لئی اسلام دی حفاظت لئی ضروری ہے کہ صحابہ کرام دے ایمان نو محفوظ سمجھا جائے۔ دوسری بات، جن صحابہ کرام سے ہمارا دین ثابت ہوتا ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، 6 احادیث کی جو معتبر کتابیں ہیں مسلمانوں کی، اہل و سنہ کی، ان ساری کتابوں کا انحصار صحابہ کرام پر ہے، کیونکہ ہر حدیث کی شروع میں کون ہے؟ صحابی۔ بعد میں رسول اللہ کا ذکر آئے گا نا، پہلے تو صحابی آئے۔ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عمر بن الخطاب، عن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر یہ ساری کتابیں صحابہ کی عدالت پہ کھڑی ہیں، اگر یہ صحابہ کرام کی عدالت ثقات ہی نہیں، گویا اسلام ختم ہے۔ نہ بخاری ہے، نہ مسلم، ابو داؤد ہے، نہ نسائی ہے، نہ ترمذی ہے، نہ ابن ماجہ ہے، اور دشمن اسلام چاہتے یہ ہے کہ یہ احادیث کی کتابیں مشکوک ہو جائیں۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں اور خاموش ہو جائیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ ہم نے کس حد تک جانا ہے اور کس حد تک رہنا ہے۔ اس میں ہمارا ملک ہے، اس میں ہمارے ادارے ہیں، اس میں ہمارے معاملات ہیں۔ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک کا امن ہمارے رہنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں حق ہے، ان کا انکار نہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اس پر معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کس حد تک جانا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام کی ذات کو، ایمان کو مشکوک کہا جائے اور قرار دیا جائے اور ہم چپ رہیں اور خاموش رہیں اور آنے والی نسل کے ایمان کو تباہ کر دیں۔ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ کیوں بنایا تھا؟ ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے۔ ایمان محفوظ رہے گا، اسلام محفوظ رہے گا، دین محفوظ رہے گا۔ اگر ایمان، ہاں جی کتنے جانتے ہو تسی، اگر ایمان اور اسلام ہی محفوظ نہیں رہا تو پھر مقصد پاکستان تو ختم ہو گیا۔ یا اس طرح سمجھی کہ پاکستان کا مطلب، مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے پہ بنا۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس پہ بنا ہے، اسی پر بنا ہے نا؟ تھوڑی توجہ کیڑے پاس میرے لئی ہے؟ کس پہ بنا ہے پاکستان؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے پہ بنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا عفاس، اس کلمے پہ پاکستان بنایا گیا ہے۔
کلمے کا جو دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر پاکستان بنا ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی نظریہ پاکستان یا بانیان پاکستان یا مصور پاکستان یا مجاہدین پاکستان جتنے بھی تھے، ان کا مقصد یہی کلمہ تھا جس کلمے پر آج ہم قائم اور دائم۔ اگلی بات کہ یہ ہمارے کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور یہ کلمہ جو ہے اسی ترتیب کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ کلمہ قرآن میں کہاں ہے؟ حدیث میں۔ اور حدیث کا راوی صحابی ہے۔ صحابی نے بتلایا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ کلمہ ہے۔ جب صحابی ٹھیک نہیں ہے تو پھر روایت کیسے ٹھیک ہوگی؟ جب روایت ہی ٹھیک نہیں ہے تو کلمہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو پھر پاکستان کی بنیاد پہ جو کلمہ ہے تو یہ تو راوی صحابی رسول ہے۔ کہاں تک لوگ پہنچنا چاہتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ آج کل کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس حضرات، وہ میری بات پہ زیادہ توجہ کریں۔ وہ پریشان ہیں، انہیں میڈیا نے پریشان کیتا ہے۔ مختلف سکالر سنتے ہیں جن کا استاد کوئی نہیں۔ جب ان کا کوئی استاد نہیں ہے تو وہ خود گمراہ ہیں اور وہ گمراہ کریں۔ سن لیجئے، سب سے پہلے بات، جس سکالر کو آپ سننا چاہیں سنیں، ہم روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، لیکن سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس بندے کا، اس سکالر کا نظریہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا استاد کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کی سند کیا ہے۔ دین سند کا نام۔ وہ اپنے استاد کو بیان کرے کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث پڑھی۔ کتابوں سے علم نہیں آتا، استاد سے علم آتا ہے۔ کتاب معاون ہوتی ہے، اصل علم استاد دیتا ہے۔ لہذا استاد کا جو پڑھا ہوا حدیث پڑھا ہوا عالم ہے، وہ بیٹھے اس سے پڑھے، اس کو سنے۔ جس کا استاد ہی نہیں ہے، جس نے پڑھا ہی نہیں ہے، جس نے سنی سنائی ہے، ترجمے والی کتابیں کھول کے دیکھ کے، سپیکنگ اس کی پاور ہے، بولنے کا ملکہ ہے، صلاحیت ہے، وہ بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، اور اس پر آپ مسلک اور منہج اور عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو خود گمراہ ہے، وہ تمہیں کیسے ہدایت پر لائے؟ اس لیے ضروری ہے کہ وہ خاص کر نوجوان طبقہ جو صحابہ کرام کے بارے میں جن کا ذہن مشکوک ہو چکا ہے، آئیے ہم سے گفتگو کیجیے، ہم سے ٹیبل ٹاک کیجیے، ہم سے پوچھئے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں، ممبر اور سٹیج پر کہہ رہے ہیں اور ریکارڈ پہ بات آ رہی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی ایک صحابی کو برا کہنا حرام ہے، وہ حضور کا صحابی ہے۔ تم جانتے نہیں ہو وہ کس کا صحابی ہے؟ ایتے تو نواز شریف دے سنگین برا کو نہیں کہنا دینا۔ یہ خیال ہے یادنے جیالہ ہے، اینوں برا نہ کیا ہے۔ بلاول کے ساتھیوں کو برا کو نہیں کہنا دینا تھے، وہ جڑا تیسری جماعت ہے، وہ نہ کی پی ٹی آئی، اس کے ساتھیوں کو کوئی نہیں برا کہنے دیتا۔ بھئی یہ ہمارے لیڈر ہے، ہمارا کیپٹن ہے، ہمارا کپتان ہے، اس کے یہ حواری ہیں، اس کے ساتھی ہیں۔ جانتے ہو صحابہ کس کے صحابی ہیں؟ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں کو۔ یار اتنا بھی گیا گزرا بندہ ہو سکتا ہے؟ عیسائیوں کو لو پوچھ لو، کس عیسائی کو لو، پڑھے لکھے عیسائی کو لو پوچھ لو بتواڑے مذہب بہترین لوگ کون ہیں؟ عیسائیوں کو لو پوچھا کہ تجربے دے طور تے ہوئے پڑھے لکھیا، ان کو پوچھا ہے بتواڑے مذہب سب تو بہترین لوگ کون ہیں؟ تو وہ کہیں گے ساڑھے عیسیٰ ابن مریم دے جڑے حواری ساتھی ہے وہ بہترین ساڑھے مذہب دے لوگ ہیں۔ یہودیوں کو لو پوچھو بتواڑے مذہب دے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو وہ کہیں گے ساڑھے موسیٰ علیہ السلام دے جڑے ساتھی ہے وہ ساڑھے مذہب دے بہترین لوگ ہیں۔ تو پھر جدو اینا تو جان
پوچھ لو نا تو پھر رافضیوں کو پوچھو بطوڑے مذہب دے اسلام دے سب تو برے لوگ کون ہیں؟ نعوذ باللہ. پتہ جواب کیا آئے گا؟ ساڑھے نبی دے ساتھی. نعوذ انجدہ بھی بندہ کوئی مسلمان ہوندہ ہے جو اپنے مرشد کے اور اپنے نبی کے اور اپنے محبوب کے ساتھیوں کو برا گئے. جس مولوی دی بیوی دا کردار ٹھیک نہ ہوئے تو ہن لگ جائے پتہ اللہ نہ کرے بس ساڑھے مسجد جڑا خطیب و امام ہے کسی بھی جگہ تے بہت دی بیوی دا کردار ٹھیک نہیں تو نسے آؤ گے نماز پڑھن واسطے تو سکی آگنا ہے نہیں یار مولوی دا معاملات کر دے ٹھیک نہیں اسی تو نماز نہیں پڑھتے ساڑھا دل نہیں کرتا تو جی حضور دی بیویاں ٹھیک نہ ہون تو سارا زمانہ کلمہ پڑھے حضور دا. ساتھی ٹھیک نہیں حضور دے، بیویاں ٹھیک نہیں حضور دیاں، سسرال ٹھیک نہیں حضور دے، عثمان دماد ٹھیک نہیں حضور دے، ابو العاص دماد حضور دا ٹھیک نہیں، 3 بیٹیاں حضور دیاں اپنیاں نہیں. کمال ہو گئی. مزہ نہیں آگا اسلام قبول کرن دا کلمہ پڑھن دا مزہ آگا. ہم سے پوچھو، آل و سنت سے پوچھو، آل الحدیث سے پوچھو، ہم تو اس مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں. اس مٹی پہ حضور نے قدم رکھا ہے. ہم تو ان پہاڑیوں کا کنکریوں کا احترام کرتے ہیں جن کو حضور نے دیکھا ہے. بعض لوگ نا اس بیماری میں فلاں صحابی جو ہے وہ دی شان ہے کوئی قرآن ہے، کوئی قرآن دی آیت ہے، کوئی حدیث ہے. فلاں صحابی وہ دی شان ہے قرآن دی کوئی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو. سن لو یہ میری بات، آج کی جو میری گفتگو ہے وہ نوجوانوں کے لیے جو فکری گمراہی کا شکار ہو چکے اور ان خطبہ کرام سے جو مسجد و ممبر و محراب میں جمعہ خطبے دیتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مطالعہ کر کے اپنی جماعت کو، اپنے طلباء کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو مطمئن کرے، وگرنہ قیامت والے دن یہ گمراہ ہو گئے تو تمہارا یہ گریبان پکڑے. اپنے علم میں مطالعہ میں پختگی لائی. یہ نہ ہو کہ آپ کو سننے کے لیے کوئی آئے ہی نہ. اتنے علم کی پختگی ہو کہ جماعت دوڑی ہو کہ ہمارے خطیب پتہ نہیں آج جمعے میں کیا کہے. اے نہ ہوئے کہ بجڑی آیت پڑھی زیدہ سکے سنی ہوئی اس نے فلانی کیسے سنانی. کوئی محنت کر کے پڑھ کے ہفتہ ہوندہ ہے تو اٹھے کل پورا جڑا جمعرات نو یہ جمعہ دن سویرے خطبات ویندے ہو نا جمعہ شروع کر دے ہو. ہفتہ کی ہوندہ ہے؟ ہفتہ تسی چرخہ کرتے رہندے ہو. ہفتہ تمہارے پاس پورا ہوتا ہے. 1 گھنٹے کا خطبہ ہے. اگر روزانہ آدھا گھنٹہ بھی پڑھو تو میں کیسے مان لوں کہ جمعہ والا دن تمہارے علم کی مضبوطی کا یہ عالم ہو کہ دنیا تمہارے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہو کہ آگے جملہ کیا کہتا ہے. 1 ہفتہ تمہارے پاس. پھر وہ طلباء کہیں کہ کوئی فلانا مولوی بلاؤ جی، فلانا مولوی بلاؤ جی، فلانا مولوی بلاؤ. اتنا مضبوط جمعہ پڑھاؤ کہ تہاڈی جماعت کہے کہ باہروں بلان دی لوڑ ہی کوئی. تو جڑا سانو دین دے ہو نا پیسے 1 گھنٹے دے، پھر اے سارے کٹھے تسی دیو اپنے خطیب نو. پڑھتے مطالعہ کرتے کتابہ لے آتے تو محنت کرتے اپنی جماعت کو مطمئن کر، باہروں لوڑ ہی نہ پائے کسی. تو آڑے اگو کوئی اور چال ہے بہندہ ہے کی چال ہے؟ تو آڑے اگو روٹی کوئی اور چال ہے تو آپ ہی کھاندے ہو. جدو آپ ہی کھاندے ہو تو پھر باہروں مولوی کیوں آندہ ہے تواڈی مسجد؟ اتنی محنت کرو کہ باہروں بلانے کی ضرورت نہ پڑے. ایک شبہ دور کیجیے. جبریل کیا بصبر ٹھیک کر لو امام آ گیا. کیوں جی عثمان؟ بڑے شعر سونے نے لیکن سننے میں 50 سال اگر انہوں مہربانی کر لو نا. ہاں جی ہوں اس قوم نے کوئی دسو کوئی شے توجہ ہے ماشاء.
قرآن پاک پڑھی مطالعہ کیجیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کافر کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ. پھر مومن کون ہے رب کی زمین پر؟ پھر ایمان کہاں ہے؟ جس صدیق مسلمان نہیں تو پھر مسلمان ہے کون؟ پھر انج کہو کہ رسول اللہ آئے ہی کوئی نہیں، اسلام ہے ہی کوئی نہیں، قرآن نازل ہوئے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ بنی بنائی باتیں ہیں. اگر صدیق مسلمان نہیں ہے نا تو پھر سمجھو کہ اسلام آئے ہی کوئی نہیں. پھر سیدنا عمر عثمان اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو پھر مسلمان کون ہے؟ قرآن پاک کی آیات پڑھی، ہمارا عقیدہ سن لیجیے. اہل الحدیث اہل السنہ کا عقیدہ ہے. پہلے ایک تھوڑی سی بات سمجھانے کی کوشش کرنا، پھر بات آگے بڑھانا. ساڑھا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، کہ اللہ ایک ہے. اگر کوئی کل اٹھ کے کہے اللہ دو نے تو اسی دلیلہ منگن لگ پوسو بھلے یار نہیں دلیل گل تو تیری نویں تو کیتی ہے تو کوئی دلیل دے. دلیل کیا ہے؟ کفر ہے. چاہے 100 سال بعد کوئی کرے یا 200 سال بعد کرے، جب ہماری نسلیں گزر گئی یہ بیان کرتے کرتے کہ اللہ ایک ہے. بس جڑا کہے اللہ ایک نہیں ہے وہ کو دلیل منگن کی کیڑی لوڑ ہے؟ اس کے کفر کی یہ دلیل ہے کہ اسلام سے ہٹ گیا ہے، پھر گیا ہے. جب یہ بات طے ہو گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو جڑا دعویٰ کرے وہ کو دلیل منگن کی کیڑی لوڑ ہے؟ جب طے ہو گئی بات ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہ بات طے ہو گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے. اب قیامت تک ہم کسی نئے نبی کے انتظار میں نہیں آئے. تو جڑا آ کے کہے میں نبی ہوں وہ کو دلیل منگنی شروع کر دے، بندہ اٹھ کے اونجی شروع ہو جائے. جب ہمارے نسلوں سے یہ بات آ رہی ہے، صدیق گزرے نبی نہ بنے، عمر گزرے نبی نہ بنے، نہ عثمان، نہ شیر خدا، نہ سیدنا حسن، نہ سیدنا حسین، نہ سیدنا طلحہ، نہ زبیر، نہ سعد، نہ سعید، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ محدثین، نہ فقہاء امت. تو 15ویں صدی جا کے تو آنا ہے، 14ویں صدی جا کے تو آنا ہے کہ منو اللہ نبی بنایا. ہم تو اس عقیدے پر زندہ ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. توجہ میرے حال سے تھوڑا جا قریب آ جڑا اٹھتا جائے وہ جگہ پوری کیتی کرو. یہ ساری جڑی پٹھیائی نے جانا ہی جانا ہے. جڑے چھوٹے بچے انہاں دی پارٹی دے ہوندے نے تو یہ قریب قریب. جب طے ہو چکا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے تو پھر دعویٰ کسی دا کرنا اس کو دلیل منگن دی کیڑی لوگ. دعویٰ اس کی کفر کی دلیل ہے. ایویں جی میں آتا نا دودھ پی کے ستے رہو، ایویں دودھ پی کے کیا کرو. جڑا کبھی میں نبی ہاں کہو تو ذلیل ہے، تو دجال و قذاب ہے. نبی نہیں آ سکتا محمد مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر آپ کی نبوت رسالت جاری ہوگی، قیامت آ جائے گی. حساب آپ کے بارے میں ہوگا، قبر میں حساب آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوئی اور بندہ نہیں ہے جس کے بارے سوال ہو. قبر میں سوال محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہوگا. من ربک من نبیک. اگر جواب میں کہے کہ میرا نبی محمد ہے تو قبر روشن ہے. اگر یہ نہ جواب دے تو اندھیر نگری ہے. اسی طرح اگر کوئی کہے اٹھ کے نہ آسوار کالا راوے فلاں صحابی ٹھیک نہیں، فلاں صحابی ٹھیک نہیں، تو ہی کن چکو گے بھائی ٹھیک پہ آنا یہ نواں پڑھ کے آیا ہے، اس پر وہی آئی ہے کہ صحابہ ٹھیک نہیں، یہ غیب جانتا ہے کہ صحابہ ٹھیک نہیں. امام بخاری صحیح البخاری میں فضائل صحابہ کتاب لائیں اور صحابہ کی شان بیان کرے
قرآن میں 616 آیات صحابہ کی شان بیان کریں، دیگر کتب حدیث صحابہ کی شان بیان کریں، صحابہ کو مغفور اور جنتی کہا جائے، اور ایک نیا بندہ سکالر اٹھ کے کہے کہ نہیں فلاں صحابی ٹھیک نہیں، فلاں صحابی ٹھیک نہیں، بد نسل تو ٹھیک نہیں، صحابہ ٹھیک ہے. کی خیال ہے؟ میری تھوڑی جی عمر ہے زیادہ ہو گئی نا تے بلڈ پریشر دا مسئلہ بن جاندہ ہے، اس واسطے کوئی وعدہ گاٹا گال نکل جائے تے ناراض نہ ہویا آج. صحابہ ٹھیک ہے، تو ٹھیک نہیں. جڑا بندہ کہے صحابی ٹھیک نہیں، تسی کہو بس تو ٹھیک نہیں، تسی او دے مگر لگ جاندے ہو، صحابی نے برا کہنا شروع کر دیندے ہو. یعنی صحابی ٹھیک نہیں اور یہ 15ویں صدی کا خبیث ٹھیک ہے، جس کو اپنے ایمان کا، اسلام کا، دین کا، شریعت کا، علم کا پتہ ہی نہیں ہے، جو قرآن کے معنی و مفاہیم کو جانتا ہی نہیں ہے، جو قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتا ہی نہیں ہے، جو قرآن کی محکمات متشابہات میں فرق کو سمجھتا ہی نہیں ہے، جو قرآن پاک کی تفسیر کو جانتا ہی نہیں ہے، کسی مفسر محدث کے پاس بیٹھ کے اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، جس نے حدیث رسول کسی استاد کے سامنے دو زانوں پہ ہو کے بیٹھ کے پڑھی ہی نہیں ہے، جو بخاری شریف کے اصل نام کو جانتا اور پہچانتا ہی نہیں ہے، جو حدیث کی کتاب کو، عربی کا متن کو پڑھ سکتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے صحابی ٹھیک نہیں. صحابی ٹھیک ہے. ساری 14 صدیوں میں جتنے انسان آئے غلط ہو سکتے ہیں، محمد کے صحابہ غلط نہیں ہے. سارے صحابہ ہوں جڑا بندہ اٹھ کے کہے کہ میں صحابہ نہیں منتا، تسی آگو اسی تینوں نہیں منتے، او دے نال لگے پھر دیں. بندہ تو چنگا ہے جی، گل تو چنگی کردا ہے جی، گل تو تقریر جی چنگی کردا ہے، چنگا ہے، او چنگا ہے. تو برا کینوں کہہ رہے ہو؟ صحابہ اکرام یہ چنگا ہے تے صحابہ چنگے نہیں. چنگے دا منہ ویکھو، آدھا صحابہ چنگے نہیں تو یہ چنگا ہے؟ یہ چنگا نہیں، یہ چنگا ہے. اور انشاءاللہ یہ سارے چکے جانے نے، انشاءاللہ کسے بھی نہیں رہنا. یہ سارے گمراہ، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے ہمیں ان کے انجام کو دکھانا ہے انشاءاللہ. اللہ قادر ہے، اس کی پکڑ سخت ہے. صحابہ کے منکر کو رب کب معاف کرتا ہے؟ لا تصبوا علیا ولا لأحد من اہل البیت. امام ابو رجال تاردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خبردار سیدنا علی کی توہین نہ کرنا. ہمارے پڑوس میں ایک بندہ سیدنا علی کی توہین کیا کرتا تھا، آسمان سے آگ برسی اور اس کی آنکھوں کو اچک لیا تھا، چھین لیا تھا. اللہ نے اس کی آنکھوں پر آسمان سے ستارہ توڑ کے مارا تھا جس نے سیدنا علی کی توہین کی تھی. یہ کوئی معمولی جرم ہے اللہ کے ولی کی توہین کرنا؟ صحابہ سے بڑھ کے ولی کون ہو سکتا ہے؟ سیدنا عثمان کے گستاخ کا حضور نے کیا فرمایا تھا جب صاحب نے جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے؟ بتایا کہ بھائی جنازہ کس کا ہوتا ہے؟ کلمہ گو کا ہی ہوتا ہے نا. تو کلمہ پڑھنے والا تبھی تو حضور آئے نا جنازہ پڑھانے. جب جنازہ پڑھانے آئے، میت کے قریب آئے تو پوچھ لیا بھائی کون ہے؟ جنازے میں نام ہوتا ہے نا اس کا، فلان اپنا فلان. فرمایا یہ کون ہے جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے بلایا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فلاں فلاں کا بیٹا. فرمایا اچھا وہ جو عثمان کو برا کہتا تھا؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا اٹھا لو جنازہ، میں محمد جنازہ نہیں پڑھوں گا اس شخص کا جو میرے عثمان کی توہین کرتا تھا. پڑھ لیجئے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ توہین کرنے والا شخص، صحیح البخاری میں روایت موجود ہے کہ سیدنا سعد کے خلاف صرف خط لکھا بخاری کتاب الصلاۃ جہاں نا سورۃ فاتحہ کا باب، وہاں یہ روایت موجود. کدھر جاندے ہو جناب؟ ہاں جلدی اب ہے واپس. خیر ہے ہوں میں تو 15 منٹ بعد بس کار چھوڑنی ہے. خط لکھیا سینا عمر کہ اے دی نماز ٹھیک نہیں، بغض آئی نے دل لے نماز ٹھیک نہیں. صحابی دی کافر نہیں کہا، کوئی اور گالیاں نہیں دی، توہین نہیں کی، نماز ٹھیک نہیں پڑھتا. سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھتا جو عشرہ مبشرہ ہے. خط آ گیا
سیدنا عمر بڑے حیران ہوئے، آپ نے بندہ بھیجا بس جاؤ سروے کرو، 7 نماز ٹھیک نہیں پڑھتا۔ لوگ آئے، بندے کو پوچھا، سروے کی تو خفیہ رپورٹ لی، فرمایا جی وہ حق کے ہوئے تو انہوں مل کے آیا جی، یہ خلاف ہوئے تو رپورٹ میرے کو لے آیا جی۔ ہر بندہ کہے نماز ٹھیک ہے، ہر بندہ کہے نماز ٹھیک ہے۔ ایجنسی والے جڑے بندے ہیں وہ جا پہنچے سیدنا سعد کو، گورنر سن کوفہ دے، فرمایا سعد تیرے خلاف خط گیا ہے، اسا تحقیق ریسرچ رپورٹ اپنی لے لئی، تھوڑے بارے ہر بندہ کلمہ خیر آندا ہے، ایس بندہ ہے انہوں بلاؤ تے کو پوچھو بھائی نے خط کیوں لکھیا ہے، یہ شکایات سنو۔ بلایا گیا، فرمایا خط تو میرے خلاف لکھیا ہے؟ جی میں لکھیا۔ فرمایا میں نماز ٹھیک نہیں پڑھتا۔ کہنے لگا نماز تو ویسے ہی لکھیا تھی حضرت عمر جلدی آن پوچھن، تسی انصاف نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اللہ اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، تو یہ نہیں نہ ٹھیک اس بندے نے خط لکھیا تو میرے تو الزام لایا، اینو بڑھا کر، اینو دی عمر لمبی کر، اینو فتنے چ پا تاکہ دنیا نے پتہ چلے کہ صحابی دی گستاخی دے کتنا جرم ہے۔ صحابہ آندے نہ سا ویکھیا ہے، بابا بڑھا ہو گیا، عمر دی کوئی لمبی ہو گئی، اکھاں دے جڑا گوشت اوپر والا پلکاں دا ایک اکھاں دے اوپر آ گیا، ویکھنا ہوندہ تھے اینج کر کے ویندا ہوتا گوشت کر کے چوکا چوراواں کھڑے ہوندہ، لڑکیاں نو چھیڑدا تے لوگ آنے اس بابے تو بچ جاؤ، انہوں صحابی رسول دی بد دعا لگ گئی۔ اس واسطے صحابہ کرام تسی سوچو بکنن بول رہے ہو، وہ تمہارے روحانی باپ ہیں، وہ ایمان کی بنیاد اساس ہیں۔ سانو تے حکم ہے انہوں واسطے دعا کری۔ یار برادری کوئی بندہ بھی ماڑا ہوئے نا تے وہ جدو فوت ہو جائے تے بندے کی آدھے یار ہون بات کرو، یارو تے گل نہ کرو، گلا نہ کرو، ہون تے فوت ہو گئے، ہون تے معاف کر دو۔ یہ 1400 سال ہو گئے دنیا تو چلے گئے، ہجے بعد نہ آندے، یعنی اتنے 100 سال بعد تم صحابہ کرام پر بحث کر رہے ہو، انہیں برا کہہ رہے ہو۔ ایک ایک لفظ جملہ سوچ کے بولیے کہ وہ اصحاب رسول ہے۔ فلاں صحابی دی شان کوئی قرآن آیا ہے جی، چلو ابو بکر دی شان چاہے، فلاں صحابی دی شان ہے، فلاں صحابی دی شان کوئی قرآن حدیث ہے، سن لو۔ 1.25 لاکھ نبی ہونے دس رہے، تو پڑھیا کسی کتاب میں 1.25 لاکھ نبی؟ 10 نہیں یار، 1.25 لاکھ نبی جڑے اتھے کھلوتے آئے اتھے مسجد اقصی آئے، تو ویکھیں وہ کتھے آئے پھر 1.25 لاکھ کدے پڑھیا نا کدے؟ یار داس دے میں تو ویسے پوچھا تھی تیرے کو، بس 1.25 لاکھ انبیاء، انہاں چو 18 تو 20 تو 22 زیادہ تو زیادہ مختلف روایات دی روشنی جنہاں دا ذکر قرآن ہے۔ آئے کتنے نے؟ 1.25 لاکھ بقول عثمان صاحب، یعنی 1.25 لاکھ انبیاء آئے، 18 20 22 دا ذکر قرآن ہے، تے باقی نبی کوئی نہیں، نبی ہے نا، تے انہاں دا ذکر ہی قرآن ہے کوئی نہیں، پھر نبی کیویں ہو گئے؟ سن لیجئے جن کا ذکر قرآن میں نہ ہو، قرآن میں کہا ہے کہ بعض کے ہم نے قصے بیان کیے اور بعض کے ہم نے بیان نہیں کیے، جو نہیں کیے وہ 1.25 لاکھ کھچن جڑے، ان کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہونا کوئی شان کم ہے؟ کسی صحابی کی شان میں آیت نہ ہو، حدیث نہ ہو، یہ درجہ کم ہے کہ وہ نبی پاک کا صحابی ہے؟ جب صحابی ہو گیا ثابت تو جہنم حرام ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، پھر ادھی شان اور کوئی آیت آنا لازمی؟ صحابی جو ہوا یہ دے میں یہ کوئی بندہ کہا میرا جڑا ابا ہے ادھی شان کوئی آیت ہے، ابا جی آیت بات اور کیڑی آیت لڑے، ابا جو ہو گیا تیرا تو پھر آنا جی دی شان کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے، میں نو کیوں مننا یہ کوئی شان حدیث آیت ہے تو میرا پیو، لیکن دی شان آیت کوئی نہیں، بس تیرا ابا اور تو کی لینا ہے؟
جب صحابی رسول وہ بن گیا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، پہلے دعویٰ کرنے پھر دلائل کرنے، ہر صحابی نبی نہیں۔ ہوں شروع کریے تقریر، ہوں مزاق ملوک بس کریے عثمان نال، کیوں جی عثمان ایدنا میں اصل کوڑے ہو ستان ہوتے ہیں ہماری کیا لگے۔ ہر صحابی نبی، پہلے دعویٰ ساڑھا پھر دلائل، دعویٰ ہوئی ہوندہ جی دوتے دلیل ہوئی، پہلے دعویٰ کرنے ہر صحابی نبی، ہاں جی میں تھوڑی نیت ہے نا، میں جی میں تھوڑی نیت ہے نا، میں تو تھوڑا مسئلہ پریشان پہ کرتا ہے، یا تسی میرے نہ ناراض ہو یا پھر میں تھوڑا ناراض ہوں، ایسے ناراض کی کم بس ہو جانا ہے، ذرا اچھی کہو ہر صحابی نبی، دو باری کہنا ہے ہر صحابی نبی، ہاں جدوں تسلی ہو جائے گی نہیں پھر میں کہا لگا شروع کرا ہر صحابی نبی، ہو سکتا ہے اسے رحمت نال اسے جملے نال اسمان راضی ہو جائے دیکھو وہ تسی بھی جانتی ہو، پھر کی خیال ہے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، پھر مدد ہونا ہے نا جدو قیامت دن ہونا ہے سارے صحابہ حضور نال ہونا ہے، تو ساڑھے کو لے آئی تو جملہ عقیدہ ایک رہ گیا کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، یہ کہنا ہے ثواب واسطے۔ اس تو اگلا جملہ تو سب میں نو راضی کرنے کا کہنا ہے، اے اللہ نو راضی کرنے واسطے کہو تے ثواب سمجھ کے کہنا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ اس تو اگلا جملہ تو سب میں نو راضی کرنے کا کہنا ہے، میرے واسطے بھی تو کوئی کام کر لو تو سی ہر صحابی نبی، یہ تو ہو گیا ثواب لی اللہ دی رضا لی۔ اس تو اگلا جملہ جو نہ مانے وہ جہنمی، جہنمی ہون ذرا رال کے کہیے ہر صحابی نبی، جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی، جو نہ مانے وہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے صحابی جتو یہ لفظ شروع ہوئے ہے صحابیت تا، ہر جگہ پنڈے ہر بستی ہر شہر کوئی نہ کوئی اس دے نا دی کوئی نہ کوئی بیس ہوں دی وجہ ہوں۔ فیصل آباد نو فیصل آباد کیوں آتے ہیں؟ ہاں شاباش دس ہو جی، چلو ٹھیک ہے۔ وہ آئی لیل پور، ہاں جڑا لا الہ یہ بھی کوئی بلا کسے دا نا، ہاں جی یہ تو ہویا ختم تے اتھے آیا شاہ فیصل تے انہاں کیا با فیصل دے نا تے آج تو بعد اس شہر دا نا کی ہوئے گا فیصل آباد۔ یہ تو مطلب وجہ تسمیہ سمجھ آ گئی کہ ایک فیصل دی وجہ تو ہر بند لفظ دے پیچھے کوئی تاریخ ہوندی ہے، وہ دی بنیاد ہوندی۔ لفظ صحابیت یہ سب سے پہلے کس پر بولا گیا، کس کو صحابی کہا گیا، کون صحابی بنا، جہاں سے یہ لفظ دوسرے تیسرے چوتھے اور حضور کے ساری جماعت کے لیے پھر بولا گیا، وہ پہلا کون تھا؟ قرآن۔ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ۔ اللہ فرماتا ہے کافرو تسی مدد نہ کرو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ انہیں مدد فرمائے گا کدو اذ اخرجہ الذین کفرون، جدو کافرہ نے سے میرے محبوب علیہ السلام مکہ مکرمہ چو نکال دیتا ہے، تے کافرہ نے میرے محبوب نو کڑیا ہے مکہ مکرمہ چو نکالیا ہے، پھر نال کون نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، پھر اپنے دوسرے ساتھی نو نال لے کے ثانی
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں غار اندر پہنچ گئے، ایک نبی تھا اور دوسرا آپ کا صحابی، دونوں غار اندر پہنچ گئے، باروں کفار آ گئے، جدوں کافر بالکل غار دے دروازے دے آگے آ گئے تے قرآن کی یاد ہے، فرما اذ یقول لصاحبی، اذ یقول لصاحبی، جب نبی نے فرمایا اپنے صحابی کو، نبی نے فرمایا اپنے صحابی کو، اس صحابی سے مراد کون؟ کون؟ بریلویوں کے نزدیک کون؟ دیوبندیوں کے نزدیک، آل الحدیث کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک؟ نہیں 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 نہیں، شیعہ کا بھی یہی موقف ہے کہ علی بستر پر تھے، غار میں دوسرا صدیق تھا۔ یہ ایسی بات ہے جس کے انکار ہی نہیں ہو سکتا۔ دوجا نال جان واسطے کوئی لے آن کے تے نال کوئی اور جائے گا نا۔ علی پاک تو بستر رسول پر پوری دنیا کا ایک ہی نام ہے، وہ صدیق ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، لہذا قرآن سے ثابت ہوا پہلا صحابی جس کو صحابی کہا گیا، یہاں سے یہ لفظ شروع ہوا، جس پر سب سے پہلے یہ اصطلاح استعمال ہوئی، وہ سیدنا صدیق ہے۔ صدیق، اگر صحابیت کا آغاز ہی صحابی نہیں، جہاں سے صحابیت شروع ہوندی، اگر وہ ہی صحابی نہیں رہا تو پھر دوسرا کیسے؟ میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ، فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت جاواں گا میرے نال، و ابو بکر، تو پھر کہو ہر صحابی نبی سیدنا ابو بکر صدیق نو جنتی قرار دیتا ہے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مرتد ہونا ہوتا، اسلام سے پھر جانا ہوتا، اسلام دل دے اندر وچ قبول نہ ہوندا، زہری مسلمان ہوندے، نعوذ باللہ، یا اسلام تو پھر جانا ہونا، حضور دی خبر غلط نہیں ہو سکتی، حضور دی بشارت غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ سیدنا صدیق دی جنت دی ہون دی بشارت نہ دیں دے، جدوں آپ نے جنتی ہون دی بشارت دے دیتی ہے، فرمانا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ، میں محمد مصطفیٰ جنت جوواں گا، میرا ابو بکر جنت جوئیں گا۔ ایتے قیامت والے دن جنت جان گے۔ ایک دنیا اندر جگہ ہے مدینہ پاک اندر جنہوں جنت کیا جانا ہے، فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، رسول رحمت فرماتے نے میری ایک کام جناب حجرے تو لے کے میرے ممبر تک ساری جگہ جنت دا ٹکڑا ہے، حضور دا روضہ جنت، حضور دی قبر پاک جنت دے اندر ہے، تے کلے مصطفیٰ دی نال صدیق بھی نے، نال سیدنا عمر بھی نے۔ صدیق آج بھی جنت اندر نے، صدیق دا وجود جنت دے اندر ہے۔ کوئی ہے مائی کا لال جو انکار کرے کہ صدیق جنت میں نہیں؟ علی پاک کی قبر کوفہ میں ہے، کوفہ میں، لیکن سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے علی کوفے میں ہو کے بھی ان کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے، تو صدیق کی قبر کا حصہ جنت کیوں نہیں جس کے ساتھ نبی بھی ہیں؟ اگر اس میں شک ہو تو میں کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی چوک میں کوئی پورے ملک میں ایک بندہ، پورے ملک میں پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ میری اس دعوت کو قبول کرے کہ وہ لاہور یا شیخوپورہ کے کسی چوک میں یا مینار پاکستان پر وہ آ جائے، وہ کہے صدیق جنتی نہیں، اور میں کہوں گا صدیق جنتی ہے، وہ اپنا دعویٰ کرے میں اپنا دعویٰ کروں،
پھر وہ بھی دعا کرے کہ یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹ ہے اس کو سچے کی زندگی میں موت دے دے. اور اگر اس طرح یقین نہ ہونا تو یہ کہہ دے کہ یا اللہ جو جھوٹ ہے اس کو 1 منٹ 1 سیکنڈ کے اندر ہلاک کر کے موت دے. میں اس کے 1 منٹ کی دعوت کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار. میں ابھی اسی وقت تیار ہوں. 1 منٹ 1 لمحے کا اگر وقت طے کرے, اگر اس طرح سمجھنا ہے, اگر اس طرح تمہارا دل و دماغ صاف نہ ہو, میں بھی وہاں دعا کروں گا, دوسرا بھی دعا کرے. وہ کہے صدیق نعوذ باللہ جنتی نہیں, میں کہوں صدیق اکبر جنت کے وارث ہے. پھر 1 منٹ کا طے کر لے, کہے کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے. اگر وہ 1 منٹ کے اندر ہلاک نہ ہو تب بھی میں جھوٹا. کوئی ایک شخص جس طرح اللہ کے اللہ ہونے پر, محمد کے رسول ہونے پر, قرآن کے قرآن ہونے پر, مجھے اپنے باپ کے باپ ہونے پر, جس طرح اپنی ماں کے ماں ہونے پر یقین ہے, اسی طرح صدیق کے جنتی ہونے پر یقین ہے. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, سید سبطین شاہ صاحب نقوی. میں آگے اگر 1 منٹ جو نہ مرے تاوی میں جھوٹا. بھلا کوئی صدیق کے ایمان پر مبالغہ کی دعوت ہماری قبول تو کرے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما. آپ نے جنت کا ذکر فرمایا. میرے صحابہ قیامت والے دن جنت جڑی جدے اندر اہل ایمان جان گے او دے 8 دروازے ہون گے. جس عمل اندر کوئی تیز ہوئے گا اسی دروازے چنو آواز پائے گی. پورا اجتماع خاموش, پورا مجمع خاموش. صدیق کھڑے ہو گئے. فرمایا محبوب جی کوئی ایسا خوش نصیب ہوئے گا تواڈی امت دے اندر جڑا ہر عمل اندر تیز ہوئے, ہر عمل اندر بے مثال ہوئے, اور انہوں جنت دے ہر دروازے چو آواز آوے کہ ایس دروازے چو گزرے. آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے امید ہے تیرا شمار انہاں لوگاں چی ہوئے گا. ہر صحابی نبی تسی یا تسی کی چاہتے ہو ویسے, ہر صحابی نبی این شروع کرو نا. جدو اے میں کہوں نا ہر بات توڑا کام ہے مسجد چھت ہلنا شروع ہو جائے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ, ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. یہ صدیق نے اسلام تو پھر جانا ہوندہ تے رسول رحمت فرما دے ہے ابو بکر تیرے اندر تے نعوذ باللہ ایمان کوئی نہیں, تو تے اندروں مومن نہیں ہویا, تو تے مال لئی دنیا لئی ایمان لے آئے ہیں. تو میرے جان تو بعد اسلام تو پھر جائیں گا, تو جان میرے جان تو بعد میری بیٹی نو حصہ نہیں دیں گا, ظلم کریں گا, نعوذ باللہ زیادتی کریں گا. لہذا تیرا تے معاملہ ہی کوئی نہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے جدوں فرما دیتا ہے ابو بکر قیامت والے دن تنو جنت ہر دروازے تو آواز آئے گی, ہر دربان جنت کہے گا صدیق کتے وے ساڑھے دروازے خوش نصیبی دا موقع دے وے صدیق ایتھوں گزرے. دوجہ دروازے جو آواز آئے گی ابو بکر احسان کرے ایتھوں گزرے. تیجہ دربان جنت کہے گا صدیق تیری منت علی گلے, منت سماجت علی گلے, ایتھوں گزرو تاکہ اسی خوش نصیب اسی کبھی صدیق ایتھوں گزرے ہیں. ہر صحابی نبی
مٹھیا نہیں ہونا، آرام نہیں کرنا ہے، یہ زور نہ شور نہ محبت پیار نہ حجے تے تو لڑانا ہے انشاءاللہ۔ ہر صحابی نبی حجے تے اساں صدیق دی حرمت دا قانون بنوانا ہے تے تو لاہور لے جانا ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، پھر پتہ لگنا ہے دیوانہ کون ہے پروانہ کون ہے صحابہ کرام دا۔ ہر صحابی نبی جو نہ مانے، ہر صحابی نبی جو نہ مانے، اننا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا عمر سیدنا عمر جنت دے اندر جان گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں خواب اندر جنت دی سیر کر رہا سا، ایک من محل وکھایا گیا ہے، جدو میں محل ویکھیا ہے میں پوچھیا جبریل کس دا محل لے؟ فرمایا محبوب جی یہ توڑے عمر دا محل بن چکا ہے، یہ عمر دا محل بن چکا ہے۔ جدو محل بن چکا ہے حضور ویکھ کے آ گئے نے واپس۔ پھر میں نے دسو مال دوبارہ گرایا کیسے؟ کنے گرایا؟ او کیڑی کرین ہے جڑی جنت اچ گئی ہے؟ گرانو کرین تے جانا ہی کوئی نہیں جنت اچ۔ تو انہوں کو نہیں سمجھ آنی، تو آنے تو انہوں کتے سمجھ آنی، کرین کتے جانی؟ کرین نے ٹوٹ جانا ہے انشاءاللہ، کرین نے ٹوٹ جانا ہے انشاءاللہ، کرین نے کو نہیں رہنا انشاءاللہ۔ نہیں تو انہوں ہجے بھی سمجھ نہیں آئی، تو ان 3 بجے آونے۔ کرین نے نہیں رہنا انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں رہے گی کرین، نہیں رہے گی کرین انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی کرین کیڑی دات آئی، کرین ہاں کرین کیڑی دات آئی، ساری دنیا سمجھ گئی ہے کہ کرین کیڑی دات آئی، وہ دا نہیں لگا، کرین انشاءاللہ نہیں رہنی انشاءاللہ۔ سیدنا عمر، سیدنا عمر دس دو انہوں، سیدنا عمر جنہوں سمجھ آ گئی انہوں آ گئی ہے، جنہوں نہیں آئی انہوں جا کے سمجھا دے آجے۔ فرمایا والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ فرمایا سیدنا عمر دا محل جنت میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ کے آئے، لہذا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جو نہ مانے ابتدائی سرک ہے نا تاکہ چھت تھوڑی جی لے، جو نہ مانے وہ ادھر ٹھنڈ پہن دیئے، جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک دا موقع جیش الاسرہ دی تیاری واسطے حضور اپنے ممبر پہ کھڑے، آپ نے اعلان فرمایا میرے صحابہ 32,000 لشکرے انہوں تیار کرنا ہے، کسے کو سواری کوئی نہیں تے، اسلحہ کوئی نہیں تے، سامان کوئی نہیں، کون ہے جڑی میری اس موقع تے اسلام دی مدد فرمائیں گا؟ سیدنا ابو بکر گئے جا کے گھر دا سارا سامان لے آئے، پھر سیدنا عمر گئے گھر دا آدھا سامان لے آئے، فرمایا جے بھی مال تھوڑا ہے کون ہے جڑا ہور تعاون کرے؟ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا محبوب جی 100 اونٹ سامان دا لدا لدایا عثمان پیش کردہ ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان تیری طاقت مال اللہ تن بہت زیادہ بخشے آئے تے تیری سخاوت اجے تھوڑی ہے اور مال چاہیدہ ہے۔ محبوب جی 100 اونٹ سامان دا لدا لدایا اور پیش کرنا وہاں، فرمایا عثمان ہجے بھی سامان تھوڑا ہے، فرمایا محبوب جی 100 اونٹ لے لو، بڑھتے گئے حضور اشارہ فرماتے گئے، عثمان دیتے گئے، میں کیویں کمام مال لین آئے سانے تے مال لٹائی جا رہے ہیں، مال لینے نہیں آئے تھے، دینے آئے تھے، دینے
تے جے اس طرح توڑے دل و دماغی گل نہ بوے تے پھر میں سمجھان لئی عرض کیتا کرنا جیڑا صدیق و عمر عثمان نے حضور دی زندگی اندر تے مال کوئی نہیں نہ بنایا، بعد چاندے ہو نہ مال نہ بنایا. جو صدیق 2.5 سال حضور تو بعد موجود رہنے، جو سیدنا صدیق نے مال بنایا ہے او دی ذرا فرض پیش کرو. جو سیدنا عمر نے عثمان نے مال بنایا او دی فرض پیش کرو. جے ایویں سمجھ نہیں آئی ایک اور انداز سمجھان لگا، لیکن دل نو قابو کرنا پائے گا. تھوڑا جی تو گل اوکھی جائیے لیکن سننی پائے گی. میں پوچھتا ہوں، آؤ ایک نکتے پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ چاروں ہستیوں کو معیار بنا لیتے ہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صدیق دنیا سے گئے، جو وارثوں کو مال ملا وہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، اس کو پیش کرو. جو سیدنا عمر شہید ہوئے، جو وارثوں کو مال ملا اس کی فرض پیش کرو. سیدنا عثمان شہید ہوئے، جو انہوں نے مال بنایا خلافت میں اور اپنی اولاد کو چھوڑ گئے اور دے گئے، اس کی فرض پیش کرو. شیر خدا محبوب خدا جو دنیا سے شہید ہوئے، جو ان کی اولاد کو وراثت میں مال ملا، اس کی فرض پیش کرو. حقائق کو کون چھپا سکتا ہے؟ یا یہ کوئی جرم ہے کہ اسلام میں کاروبار تجارت بے حرام ہے؟ صدیق عمر عثمان و علی کریں تو کیا کوئی ممنوع ہے؟ مال غنیمت میں حصہ قرآن نہیں دیتا، مال غیر کا حصہ قرآن پیش کرتا ہے. ایک خیانت خلفائے راشدین کی لے آؤ، ثابت کرو. ہمارا جس طرح دل ایمان و عقیدہ علی کے لیے صاف ہے، اسی طرح ہمارا دل اور عقیدہ صدیق کے لیے، اور جس طرح صدیق کے لیے اس طرح شر خدا کے لیے. ہم ایمان میں فرق کرنے کو کفر سمجھتے ہیں. ایک کے ایمان کو مانے اور دوسرے کے ایمان کا انکار کرے. یہ مال لینے نہیں آئے تھے، مال دینے آئے تھے. ذرا جھلک آپ کے سامنے رکھوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال خلافت کے بعد اپنا سر مبارک اپنی بیٹی صدیقہ کائنات کی گود میں رکھے ہوئے دنیا سے جا رہے. صدیقہ اوپر بیٹھیاں رو رہیاں نے. صدیق دی نظر پئی، فرما بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ فرما ابا جی کفن بھی گھر موجود نہیں، کفن دا پیسہ بھی موجود نہیں. گن لو بھائی جو مال بنایا صدیق نے. شاہی چو کفن بھی نہیں بنایا صدیق نے. سیدنا عمر جا رہے، فرمایا میرے بیٹے عبداللہ بن عمر، اتنا مجھ پہ قرض ہے، ساری برادری مل کے میرا قرض ادا کر دینا. یہ اینا پیسہ اکٹھا نہ ہوئے تو پھر اتنا پیسہ بیت المال سے جو بچ جائے وہ لے کے میرا قرض ادا کر دینا. عمر دنیا سے مقروض چاہ رہا ہے. فرمایا عثمان مال اور چاہیے؟ فرمایا محبوب جی اور حاضر.
700 اونٹ لے آؤ، 700 اونٹ۔ قیمت وہی ہوتی ہے جو اس دور میں تھی، آج بھی وہی ہے۔ کرنسی کی قیمت میں، ریٹ میں، حیثیت میں فرق ہوتا ہے، ریٹ وہی ہوتا ہے۔ اگر آج 2 لاکھ کا ایک اونٹ ہے تو 700 کو ذرا کو کھا کتنے کروڑ بنتے ہیں؟ لے آؤ شیخو پورے دا کوئی بندہ جنہیں 14 کروڑ ہکو باری دیتا ہوئے۔ عثمان تیری مثال قیامت تک کو نہیں دے سکتا، سامان سے لدا ہوا، صرف اونٹ ہی نہیں سامان بھی۔ اتنا خوش ہوئے محبوب کہ ممبر پہ کھڑے، نیچے اتر آئے، ایویں صفا نو چیر دے ہوئے، جا پہنچے پیچھے سیدنا عثمان بیٹھے نے، کھڑے ہو گئے، جا کے عثمان نو جفی پا لی حضور نو، اتھ تک کہندے کہ قط یا عثمان، قط یا عثمان، بس بس عثمان، بس بس عثمان، جا سینے نہ لگایا، فرمایا ما ذر عثمان، ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم۔ این عثمان ہوں دائی تو کدھ 1 روپیہ نہیں دیتا اللہ دی راہ۔ یہ میرا ویلی اصلے یہ اصل میں نا یہ برتن کھا گیا یہ میں یہ میرا پرانا بیلی جدو میں بیمار رہا نا اتوں ناشتہ بنا کے تے وہ ناشتہ اتوں بنا کے میں نے اسپتال دینا سی تاں بیلی میرا یہ تو کلفی ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، کوئی عثمان عمل نہ کرے، عثمان پھر بھی جنتی۔ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد عثمان کوئی غلطی کر بیٹھے تامی عثمان۔ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد کوئی گناہ کوئی غلطی عثمان نقصان نہیں پہنچائے گی، عثمان پھر بھی جنتی۔ پھر میں کیوں نہ کہاں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر چوکو چرائے میں لکھ دو ہر صحابی نبی۔ جدو میں دوبارہ جام جو گزرا اس بار روڈ دیوتے لکھے ہوئے ہر صحابی نبی۔ ہاں ایتے ہو جا جملہ جدو دے پرچہ بھی کوئی نہیں تے، زیادہ خرچہ بھی کوئی نہیں تے، لڑائی والا بھی کوئی نہیں، ہر صحابی نبی۔ کسے نو اعتراض بھی کوئی نہیں، ہر صحابی نبی۔ کسے دی تاکیر بھی نہیں، کسے دی ضلالت بھی نہیں، ہر صحابی نبی۔ کسے دے خلاف جملہ بھی نہیں، ہر صحابی نبی۔ تے اے صرف میرے راضی کرنواتے بات جدو میں کہاں ادو لانا ہے، لکھن دی کوئی نہیں لو، جڑا نہ مانے وہ اچھی کہو جو نہ مانے وہ۔ آپ نے فرمایا وَعَلِيُّ فِي الْجَنَّةِ، علی جنت جاؤں گے۔ ایک حدیث آپ نے فرمایا میرے دوئے نواسے حسن حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار ہونگے، اور ان باپ علی انہوں تو بھی اونچے درجے اندر جنت جونگے۔ ہر صحابی نبی حسن حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار ہونگے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، جنہیں فاطمہ دکھ دیتا ہے انہیں من دکھ دیتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو زہرا جنتی عورتان دی سردار ہوئے گی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جو نہ مانے وہ، جو نہ مانے وہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جو نہ مانے وہ۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں سو رہا سا حالت خواب اندر میرے کول جبریل آئے، ایک ریشمی رومال لے کے آئے، اس ریشمی رومال اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی سی، اینج میرے سامنے کھولیا تو میں کی وینا وچ تیری تصویر سی، تے میں کیا اے تے ابو بکر دی بیٹی عائشہ ہے، یہ تے ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے۔ فرمایا ہی اللہ کا یا محمد، ہی اللہ کا، ہی اللہ کا، کہتے یاد ہے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل، ہی اللہ کا،
ہی لکا یا محمد، اے محبوب دا مانا اینج بھی بڑھندا ہے، ہی لکا، اے محبوب جی یہ رب نے بنائی تو اڈے لئیے، ہی لکا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیرے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ قیامت دا دن ہونا ہے، ہر نیک بیوی اپنے نیک شوہر نال جنت جو ہوئے گی، ہر نیک بیوی اپنے نیک شوہر نال جنت دے اندر ہوئے گی۔ فاطمہ علی نال ہوئے گی، عائشہ میرے محمد نال ہوئے گی۔ فاطمہ علی دی کوٹھی اندر، فاطمہ علی دی کوٹھی اندر تے عائشہ فاطمہ علی دی کوٹھی اندر تے عائشہ نبی دی کوٹھی اندر۔ کوئی ہے کوٹھیاں دا جوڑ؟ اللہم ربا دے دعوت تامہ والصلاة القائمہ آت محمدن الوسیلہ، الوسیلہ جنت دے اندر سب تو اچھا، سب تو پیارا، سب تو خوبصورت، سب تو اعلیٰ محلے جہدے وچ نبی پاک نے جانا ہے تے نال عائشہ صدیقہ نے بھی جانا ہے۔ جس ماں دا جنت تے جانا یقینی ہوئے، جس ماں دا جنت تے جانا یقینی ہوئے، حلالیوں کیوں برا کہتے ہو؟ امی عائشہ کی شان عظمت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ دنیا اندر یہ گالیاں دنیا نے بری زبان گندی کالی کرنی ہے۔ سونیا گاندھی موجود ہے، راجیو گاندھی گزر گیا ہے تے اندرا گاندھی بھی گزر گئی ہے، ملکہ الزبتھ ہے، ملکہ وکٹوریا ہے، کئی گندیاں خبیث عورتاں کافراں دیاں موجود نے، کئی بڑیاں بریاں عورتاں موجود نے۔ یہ برا کہنا ہوئے تو انہوں نے کہہ لیا کرو، جی اپنی زبان گندی کرنی ہو تھے کر لیا کرو۔ جی کسی نے برا کہنا ہے تو بڑیاں عورتاں گزریاں نے، کافراں دیاں بھی گزریاں نے، انہوں نے برا کہہ لیا کرو۔ ابو لہب دی بیوی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اس دی بیوی ابو لہب دی بیوی نو برا کہہ لیا کرو جدا قرآن رد کر رہا ہے، کیویں حوصلہ پیندا ہے انہوں برا کہن دا جن زندگی مصطفیٰ نال گزاری۔ جے تواڈیاں زباناں امی عائشہ دے گلے تے مجبور ہو گئی ہے رافضیوں، ساڈیاں زباناں امی عائشہ دے فضائل بیان کرن تے مجبور ہو چکیاں نے۔ جے تسی توہین تو بعد نہیں آندے اسی فضائل بیان کرن تو کیویں باز آ سکنے ہاں؟ جے توہین جاری رکھو گے اسی انشاءاللہ نہ تولا محبت جاری رکھاں گے، قیامت دا دن ہوئے گا تسی بھی رب دے سامنے پیش ہوو گے، اسی بھی رب دے سامنے پیش ہوواں گے۔ حدیث ہوندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو غریب قیامت والے دن مسکین غریب ہوئے گا جڑا اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا تے او دے خلاف او دے گوانڈی پیش ہو جان گے کہ اللہ او دے دوست پیش ہو جان گے، او دے محلے والے پیش ہو جان گے تے کہن گے یا اللہ اے نہیں سانو گالیاں دیتی اینو سانو برا کیا ہے۔ رب کہے گا انہاں دیاں نیکیاں انہاں دے حوالے کر دو تے انہاں دے گناہ انہاں دے اتے سٹ دیو، او دی معافی دی کوئی صورت نہیں جے دے خلاف دوست تے گوانڈی پیش ہو جان۔ اینج دا منظر بھی آنا ہے جدو امی عائشہ نے رافضیوں تواڈے خلاف پیش ہونا ہے۔ پھر رب کی عدالت میں امی عائشہ کھڑی ہوگی تو کہے گی یا اللہ رافضیوں نے مجھے گالیاں دی، مجھے بدکارہ کہا، نعوذ مجھے برا کہا۔ اس امی عائشہ کو جس کے بارے قرآن کیا کہتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، الغافلات پتہ ہے الغافلات کا کیا معنی؟ قرآن کہتا ہے عائشہ تو وہ بھولی بھالی عورت ہے جس نے ایسے گناہوں کا کبھی سوچا ہی نہیں، کرنا تو دور ہے سوچا ہی نہیں، کبھی دل میں ایسا برا خیال آیا ہی نہیں۔ الغافلات جس نے کبھی ایسے گناہ کا سوچا نہیں۔ تم نے اس عورت کو، اس ماں کو، ماں کو برا کہتے ہو، ماں کو
النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. حکم کیا تھا کہ نبی کی بیوی کو گالیاں دینا ہے یا کیا حکم ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلا. اللہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے گھر والوں پر رحمت کی دعا کرو، درود پڑھو. تم گالیاں شروع ہو گئے ہو. رب حکم درود کا دے رہا ہے اور تم توہین کر رہے ہو. یا اللہ ایسا وقت دے دے کہ ہم ایسی زبانیں کھینچ لیں جو ماں کو برا کہتے. یا اللہ ایسی قوت دے دے. اللہ انہی طاقت تو دے دے. تو یہ ساڑھے کول بلال طاقت نہیں تے ہے تو کہہ سکنے امی ہم شرمندہ ہے. اللہ ہمارے الفاظ امی عائشہ تک پہنچا دے. تو پہنچانے پر قادر ہے نا. حبیب نے جو سورہ یاسین والا وہ حبیب ہے، اس نے جو الفاظ تیرے پاس کہے تھے وہ قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے ہیں. اللہ تو روزانہ درود پہنچاتا ہے پیغمبر پر. تو یا اللہ ہمارے الفاظ امی عائشہ تک پہنچا دے. امی عائشہ جان دے جائیں گے لیکن تیری عظمت کا فریرہ بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ امی عائشہ تیری شان بیان کرتے رہیں گے اور تیرے دشمن پر تبرک کرتے رہیں گے اور لعنت ڈالتے رہیں گے. امی عائشہ تیری عظمت عزت بیان کرتے رہیں گے. کہاں یاد ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ. حافظ الحدیث تھے، نبینہ تھے. حدیث پڑھانے لگے نا، شاگردہ نے سارے رال کے نا شرارت کی تھی. کہنے لگا جو استاد جی آندے نا انہوں نے حافظ کا امتحان لینا. یہ تو بیٹھے نا مثلا دی حدیث پر. فرمایا بیٹھو پڑھو حدیث. نبینہ تھے، حافظ تھے حدیث کے. پڑھو. شاگردوں نے سب نے پڑھا. ایک نے شروع کیا عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ صاحب فرمان نہیں بیٹا، اس حدیث کی راویہ تو امی عائشہ تھی. ان عائشہ تھا پڑھے آپ، وہ ان ام سلمہ پڑھ رہے ہیں. وہ صاحب نے طے کیا ہوا تھا شاگردوں. اس حاجی نہیں یہاں تو ان ام سلمہ ہے. فرمایا دوسرے تو پڑھ یار. اس نے پڑھا وہی الفاظ. تو 3 باری 3 شاگردہ نے پڑھیا نا. فرمان لگے آج حدیث دی کتاب پھر بند کر دو. آج کے بعد میں پھر حدیث نہیں پڑھاؤں گا. میرا تو حافظہ بھی ختم ہو گیا. پہلے آنکھ لے لی اب حافظہ ہی نہیں ہے. چلے گئے. رات کو تہجد کے وقت اٹھے نا. توجہ ہے تھوڑی؟ کیا رات نو ستے. نماز عشاء جماعت سب پڑھ کے سو گئے. خواب میں امی عائشہ کہتی ہیں بیٹا عبد المنان وہ بچے آپ سے شرارت کر رہے تھے، اس حدیث کی راویہ تو میں ہی ہوں. پھر اٹھے نا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. ڈانگ سوٹی اٹھائی اور اٹھا کے آگے بچوں کو دروازوں کو سوٹی لگائی. اٹھو اٹھو، تمہاری شرارت کے بہانے ماں سے ملاقات ہو گئی ہے. شرارتیں کر رہے تھے میرے ساتھ. اس حدیث کی راویہ تو امی عائشہ ہے. یا اللہ یہ کبھی منظر ہمیں بھی دکھا دے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم. فرمایا محبوب جی یہ دنیا بھی اور آخرت اندر بھی تو آڑی بیوی ہوئے گی. ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ سیدہ کنات اماں جی عائشہ جنتی جو نہ مانے وہ سیدہ کنات اماں جی عائشہ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی سبحانکا ھذا بہتان عظیم. انشاءاللہ 12 مارچ کو چنیوٹ میں 12 مارچ کو چنیوٹ آمنا پوری بس لائق چنیوٹ آپ نے پہنچنا ہے. وہاں ہم نے ایک تاریخ ساتھ اور ہزاروں کا اجتماع کرنا ہے.
ہاکی اسٹیڈیم چنیوٹ میں اتنا بڑا اجتماع اہل الحدیث کا یہ پہلی مرتبہ ہوگا انشاءاللہ. آپ نے بس لے کے آنا ہے وہاں، پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے وہ لاہور کی طرف نکلیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے صدیق، عمر، عثمان و علی، امی عائشہ، امی فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بنات رسول اور رقیہ، زینب، ام کلثوم، ان کی حرمت کا، عزت کا قانون بنوانا ہے، اور جو ان کی توہین کرے اس کو الٹا لٹکوانا ہے انشاءاللہ. یہ قانون بنوانا ہے اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا، اور صحابہ کرام کی عزت کو ہمیشہ کے لیے اس ملک میں انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے. اور صحابہ کرام کی شان کو آگے اپنی اولادوں کو سناؤ، ایسے سناؤ جیسے قرآن سناتے ہو، ساتھ ساتھ صحابہ کی سیرت سناؤ تاکہ ایمان محفوظ رہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. یا اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. جو فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. ہمارے بھائی انس جو اس پروگرام کے محرک ہیں اللہ ان کے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور ان کے نانا جی کیا نام ہے ان کے نانا جی کا، انس بھائی عبدالحمید صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دے. اللہ جو ہمارے علماء کرام، اساتذہ کرام فوت ہو گئے، شہید ہو گئے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. بھائی اعزاز صاحب کے والد محترم ان کے بھائی طارق صاحب اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک اولاد سے نواز دے. اللہ اپنی رحمت سے نیک بیٹوں سے نواز دے. اللہ جن کے بیٹے نہیں ہیں انہیں نیک بیٹے دے دے. اللہ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں والدین کو اولاد دے دے. اللہ جن کے بچے نہیں ہیں انہیں بچے عطا کر دے. جو بہنیں بیٹیاں اولاد سے محروم ہیں اللہ ان کو بیٹے دے دے. جو رشتوں کے معاملات میں بچیاں پریشان ہیں اللہ ان پر رحمت نازل فرما دے. جو گھریلو معاملات میں بہنیں پریشان ہیں اللہ ان کے گھروں میں سکون دے دے. جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہے اللہ روزگار حلال اور وافر دے دے. یا اللہ روزگار حلال اور وافر دے دے. اللہ روزگار حلال دے دے اور وافر دے دے. رزق حرام سے ہم کو محفوظ فرما. اللہ ہمارے ملک کو کرونا کی اس وبا سے محفوظ فرما دے. اللہ حج عمرے کے راستوں کو اور آسان فرما دے. حرمین شریفین کے راستوں کو آسان کر دے. سعودی عرب کی، پاکستان کی، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. اللہ جو تیرے بندے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما. اس مسجد کے جو مؤسسین فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے. جو زندہ ہیں اللہ انہیں اس مسجد کی خدمت کی توفیق دے دے. اللہ دل میں جو بھی نیک چاہتے خواہش ان کو پورا فرما. جن بھاؤں نے پروگرام کرایا، محنت کی، تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا، کھانے وانے کا انتظام کیا اللہ ان کے مال رزق اولاد میں برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد